پوچھتے ہیں کہ بھائی مختار شاہ، یہ بی بی فاطمہ کا درجہ کیوں زیادہ ہے؟ حضور کی دوسری بیٹی ہیں، تو بھائی بات صرف بیٹیوں کا ہی نہیں، اور بھی تو عورتیں ہیں دنیا میں، تو ان کا درجہ زیادہ کیوں ہے؟ سوال کو ذرا بڑھا لیجیے۔ تو دلائل سے پہلے یہ جان لیں آپ کہ بھائی یہ اللہ کی عطا ہے، اس کا فضل ہے، وہ جسے چاہے جو ٹائٹل عطا فرما دے، جو مرتبہ عطا فرما دے، یہ اس کی عطا ہے۔ اگر آپ اس طرح اعتراض کرنے لگیں گے تو پھر اعتراض ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا درجہ کیوں بڑھا؟ باقی بھی تو 11 بیٹے جو ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہیں۔ تو پھر اعتراض جو ہے وہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کا درجہ بڑھا دیا، باقی 11 مہینے بھی تو اسی کے ہی ہیں نا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ اس نے مہینوں کی تعداد بتائی ہے، تو وہ بھی مہینے تو اسی کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جمعوں کا درجہ کیوں بڑھا دیا؟ باقی دن بھی تو اسی کے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہی نازل شدہ کتابوں میں سے قرآن مجید کا درجہ بڑھایا، اللہ کی مرضی۔ اللہ نے اپنی ہی بنائی ہوئی راتوں میں لیلۃ القدر کا درجہ بڑھایا، اللہ کی مرضی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، انہوں نے ہی تو بیت المقدس کو بنایا تھا، اور اللہ کا ہی نبی ہے ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے خانہ کعبہ بنایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں قبلہ ہیں، ان میں سے بیت اللہ کا درجہ بڑھا دیا، اللہ کی مرضی ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بچوں میں سے اسماعیل علیہ السلام کو چن لیا، ان کا درجہ بڑھا دیا کہ ان کی نسل سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ تو بھائی یہ تو سارے صفات رکھتے تھے، صفات کا ظہور ہوا تو درجہ بڑھا۔ اللہ تعالیٰ تو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ نام بھی صفات ہوں، صرف نیت کے پختہ وجود کی بنا پر اللہ تعالیٰ ٹائٹل عطا فرما دیتا ہے، درجہ بڑھا دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ مجھے بتائیے، اسماعیل علیہ السلام ذبح ہوئے ہیں؟ نہیں، تو پھر آپ ذبیح اللہ کیوں کہتے ہیں ان کو؟ تو بھائی یہ اعتراض مت کرو کہ بی بی فاطمہ کا درجہ کیوں زیادہ، اللہ بڑھا دے جس کا چاہے۔ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب اسماعیل علیہ السلام ذبح ہی نہیں ہوئے تو ذبیح اللہ کیسے؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے، ابن ذبیحتین ہے نا، انا ابن ذبیحتین، میں 2 ذبیحوں کا بچہ ہوں۔ تو 2 کون سے ہیں؟ کوئی بھی ذبح نہیں ہوا، نہ حضرت عبداللہ ذبح ہوئے، ذبح ہونے کے لیے پیش ہوئے، ذبح نہیں ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے، ذبح نہیں ہوئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ٹائٹل عطا فرما دیا۔ تو بھائی سن لو، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ صفت کا ظہور نہ بھی ہو تو ٹائٹل دے دے۔ تو بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ تو تحت رسالت بھی ہیں اور تحت ولایت بھی ہیں، اور ماں ان بچوں کی ہیں کہ جنہوں نے دین کو بچایا ہے۔ آئیے اب دلائل کی طرف بڑھتے ہیں۔ بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا درجہ دوسری بہنوں سے زیادہ کیا؟ تو چند صفات اور وجوہات کا تذکرہ میں کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے۔ آپ کا مقام کیوں بڑھا؟ کیونکہ بی بی فاطمہ قول، فعل، گفتار، رفتار میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ مشابہ ہے۔ آپ کا درجہ بڑھا اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ ان کے آنے پہ کھڑے ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، قالت ما رأيت احدا اشبہ سمتا ولا ہدیا برسول اللہ من فاطمہ فی قیامها وقعودها وكانت اذا دخلت علیہ قام علیہ فقبلها وجلسها فی مجلسہ۔ یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف میں بھی ہے اور ابو داؤد میں باب فی القیام کے اندر ہے کہ یہ زیادہ مشابہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام میں اور قعود میں۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ تشریف لاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے اور آپ ان کو چومتے اور اپنی جگہ پہ انہیں بٹھاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیشانی چوما کرتے تھے، آپ کے سر کو چوما کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ چومنا شرک نہیں ہے۔ آپ کا درجہ کیوں بڑھا؟ کیونکہ آپ کو نبوت و ولایت کی زیادہ حب ملی، زیادہ محبت ملی۔ طبرانی نے اوسط میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال یا رسول اللہ ایما احب الیک انا ام فاطمہ، میں یا فاطمہ؟ قال فاطمہ تو الی منک وانت اعز علی منها۔ اللہ اکبر جل شان۔ کشف الغمہ جلد پہلی صفحہ 244 میں یہی مفہوم ہے۔ دوسری جگہ روایت یوں ہے، وان جمع بن عمیر قال دخلت مع عمتی علی عائشہ فسألت ای الناس کان احب الی رسول اللہ
قالت فاطمۃ فقیل من الرجال قالت زوجها. تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضور کو زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا فاطمہ. کہا مردوں میں سے؟ کہا ان کے خاوند. آپ کا درجہ زیادہ کیوں ہے؟ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی عورتوں کی سردار ہیں. طبرانی نے سکر رجال کے ساتھ یہ حدیث بیان کی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ملکا من السماء لم يكن زارني فاستاذن الله في زیارتی اخبرني ان فاطمہ سیدۃ نساء امتی. ایک فرشتہ آسمان سے آیا جس نے کبھی میری زیارت نہیں کی تھی, اللہ تعالیٰ سے اسپیشل اجازت لی میری زیارت کرنے کی. تو اخبرانی اس نے مجھے بتایا کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ میری امت کی عورتوں کی سردار ہیں. دالمی کی روایت کچھ یوں ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فاطمہ تو اما تردینا ان تاتی یوم القیامت سیدۃ نساء المؤمنین. کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں ہیں کہ قیامت کے دن آپ کی آمد مومنات کی سردار کی حیثیت سے ہو؟ اس لیے آپ کا درجہ بڑھا. آپ کا درجہ بڑھا کیونکہ آپ کو حضور نے جنتی عورتوں کی سردار کہا ہے. ابھی سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, یہ حدیث جو ہے مسند امام احمد میں ہے, حاکم نے بیان کی, طبرانی میں بھی ہے. فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنۃ الا مریم. حضرت بی بی مریم کے علاوہ فاطمہ اہل جنت کی جو عورتیں ہیں ان کی سردار ہیں. یہ استثناء اس لیے ہے کہ بی بی فاطمہ کے بیٹے ولیوں کے سردار تو ہیں پر نبی نہیں ہیں. نبی کا بہرحال درجہ بہت زیادہ ہوتا ہے, اور مریم ایک نبی کی ماں ہے. اس حدیث کے بعد امام سبکی نے کہا ہے کہ افضل فاطمہ, پھر خدیجہ, پھر عائشہ.